کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے اگر مخطوطات اور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور جو مطبوعات ہیں لائبریری میں، کراچی تک سے بچے آتے ہیں ایک کتاب کو دیکھنے اور ایک کتاب کا پرنٹ لینے. تو ہم کہتے ہیں بیٹے خام خواہ اتنی زحمت کی، فون پہ بات کر لیتے ہم تمہیں پرنٹ بھیج دیتے. یقین نہیں آتا انہیں کہ یہ کتاب بھی اچھا اب تک ہے، کہیں ملتی. ہم ایک مثال اس کی دیتے ہیں. یہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور اس لائبریری کو قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور بہت بڑی چیز ہے خدا کی قبولیت. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب رہ گئی تھی حافظ مغلطائی کی. حافظ مغلطائی 7ویں 8ویں صدی کے تھے، نہیں بہرحال تاریخ تو ان کے خیال میں نہیں. انہوں نے سیرت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب لکھی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سیرت جو لکھی ہے اس میں بیان کر دیا. پھر کہتے ہیں دوسری سیرت دیکھو، پھر کہتے ہیں میری دوسری کتاب دیکھو. وہ کتاب کم سے کم بھی 20-22 سال تلاش کی ہم نے کہ دنیا میں کہیں مل جائے. امریکہ اور انگلینڈ اور اسپین اور فرانس اور مصر، اردن، شام، یمن، ہر جگہ تلاش کی، کہیں نہیں ملی. بہت جب یاد آتی تھی تو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یار یہ کتاب کہیں ہونی چاہیے. امریکہ جا رہے تھے تو صبح فلائٹ تھی، خیال آیا کہ علی گڑھ فون کریں، شاید علی گڑھ لائبریری میں ہو. تو وہاں یاسین صاحب ہیں، وہاں ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا یہ کتاب دنیا سے ناپید ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کہیں نہیں ملتی. میں بھی بہت تلاش کر چکا ہوں تو کہیں بھی نہیں. سلام آخری کر کے فون بند کرنا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کسی نے مجھے کہا تھا کہ لائیڈن یونیورسٹی میں ہے، لیکن میرا خیال ہے وہاں بھی نہیں. ختم ہو گئی بات. امریکہ میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار ہالینڈ کا ویزا چلتے ہیں لیتے ہیں. کہ اس کی کیا سوجی؟ میں نے کہا شاید اللہ کے قبضے میں. تو آپ کو پتہ نہیں یہ کتاب کی دیوانگی کیا ہوتی ہے. یہ جو اب مجھے اصطلاحات تو یاد نہیں، لیکن سینمے میں جب وہ کوئی فلم لگتی ہے نا تو یہ بچے لڑکے ٹکٹ کے لیے پہلا ٹکٹ ایسے جمپس لگا رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑا نشہ ہے کتابوں کا. تو ہالینڈ یونیورسٹی اس کے لیے ہالینڈ کے ویزے کے لیے گئے تو اس نے پاسپورٹ دیکھا، سب چیزیں، اور اس نے کہا ویزے کی فکر نہ کرو، میری بات سنو. اٹھ کے باہر آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا USA میں امریکہ. مجھے کہنے لگا خدا کہاں ہے، مجھے یہ بتاؤ، میں اللہ کو نہیں مانتا. تو اس سے گفتگو رہی، کوئی دلیل اسے دی 2-4. پھر میں نے کہا اگر تمہیں زندگی میں کبھی اس دلیل کا توڑ ملے نا تو مجھے فون کرنا. اب وہ نمبرز ہمارے بھی نہیں رہے. تو بہرحال لائیڈن یونیورسٹی پہنچے تو وہاں ہم نے پوچھا، ان کا کوئی کتاب نہیں. جو لائبریرین لڑکی تھی اس سے مجھ سے کہا کہ یہاں ایک ڈھیر ہے عربی اور پتہ نہیں کس کس زبان کی کتابیں ہیں، تو اگر تمہیں سمجھ آتی ہیں تو میرا ساتھ دو. اور ان کتابوں کو میں نے اپنی آفیشلی مکمل کرنا ہے، اس کی لسٹ بنانی ہے، اور اس کے عوض میں یہاں یونیورسٹی میں تمہیں سہولت دے سکتی ہوں کہ کمرہ ہے رہو. تو ہم کمرے میں منتقل ہوئے، ہفتہ ایک وہاں رہے اور روزانہ کتابوں کی لسٹ بنتی تھی. لسٹ بناتے بناتے ایک دن یہ کتاب نکل آئی. بڑا مشکل تھا ضبط کرنا،
وہ بار بار دیکھتی تھی کہ پاگل ہو گیا، ہوا کیا؟ تمہیں پتہ اندازہ تھا کہ 20-22 سال کے بعد ایک کتاب مل گئی جو دنیا میں ناپید تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ کتاب کی فلم بنا، اس نے کہا فلم بنا دوں گی. فلم بھی آ گئی بن کے. مختصر کر رہا ہوں اس کو. ڈائریکٹر کے پاس گئی کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اسے دے دیں. اس نے کہا کہ کہاں؟ پاکستان میں. پاکستان کا نام سن کے وہ بدک کیا، قلم اٹھایا ہوا رکھ دیا اور کرنے کا نہیں، یہ لوگ وہاں جا کر اسے بیچ دیتے ہیں، کام وام کرتے کچھ نہیں، مخطوطات ہم سے لے جاتے ہیں اور جا کر بیچ دیتے ہیں. بڑا یقین دلایا، نہیں دیا. وہ پھر امریکہ فلم گئی، وہاں سے ہمارے پاس آئی. اب اس فلم کو ظفر صاحب ہوتے، ڈاکٹر ظفر، یہاں اسلامک یونیورسٹی ادارہ تحقیقات اسلامی میں لے گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ صحیح معنی میں کتابوں کے دیوانے تھے اور جدہ میں کام کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق خاص طور پہ انہیں یہاں لائے تھے کام کرنے کے لیے کتابیں، اور انہوں نے واقعی بڑا اچھا انتخاب کیا اور انہوں نے بڑا کام کیا. وہ کہنے لگے یہ جو فلم ہے نا، اس کی پازیٹیو بنانے کی تو مشین ہی نہیں ہے پاکستان میں. اب پریشانی، یا اللہ اس مرحلے کو کیسے کریں؟ ہم نے کہا کچھ تو پتہ بتائیں. کہنے لگے اٹامک انرجی میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، یہاں نہیں ہوتی. تو ایک دن وہ پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا، ڈاکٹر جاوید سے. ٹھیک مغرب کی نماز کے وقت گلے میں تکلیف تھی اور ہم رکے. دیکھو یہ اتفاقات اللہ نے جب کوئی کام کرنا ہو تو کیسے بناتا ہے. آپ پارا چوک میں رکے ملٹھی والا پان لینے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب کے ایک دوست وہاں، کوئی شناسائی نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے کھوج، ان کے کوئی پیشنٹ تھے. میں نے کہا یار اس کو کس طرح پازیٹیو کرنا ہے. اس نے کہا ہمارے اس میں ہو جائے گی. وہ پازیٹیو بن کے آیا، کتاب دیکھی. کراچی سے ایک صاحب کو لیا، یہاں 2-3 سال وہ کام کرتے رہے پیمنٹ پہ، باقاعدہ تنخواہ پہ. انہوں نے اس کتاب پہ تحقیق کی اور تحقیق کر کے اب چھپنے کا مرحلہ آیا تو ہم تو نہیں چھپا سکتے تھے. پھر انہوں نے دارالسلام والوں سے بات کی اور انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ 76 میں لائبریری میں بیٹھ کے کام کیا اور اگر یہ لائبریری نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر سکتے. وہ کتاب چھپی اور دنیا بھر میں مقبول ہوئی. یہ ایک کتاب کی داستان اس لیے بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اہم ماخذ ہے. اس طرح سے کام ہوتے ہیں، پتا ماری کی محنت.